شیر دریا کے زرخیز اتھل جزائر، جنہیں مقامی زبان میں بیراٹ کہتے ہیں، عموماً ہموار اور بے نقوش ہیں، لیکن ان کی بناوٹ میں رنگوں کی نازکی، باریک بینی اور تفریق ان خوبصورت جزائر کی اقسام اور ترنم کو قابل دید بناتی ہے۔ تمام ریتلے ہموار جزائر کا رنگ محض ریت جیسا نہیں ہے، یہ ہلکے زرد، بھورے، بادامی، سرخی مائل اور کئی جگہوں پر برف کی مانند سفید ہیں۔ کالا باغ کے بعد دریائے سندھ کی سطح سمندر کی سطح سے محض 700 فٹ بلند رہ جاتی ہے اور بحیرہ عرب اب محض 1430 کلومیٹر دور رہ جاتا ہے۔ اس سفر میں دریائے سندھ کی سطح 9 انچ فی میل بتدریج کم ہوتی ہے۔ دریا کی رفتار میں کمی کی وجہ سے اس میں موجود پہاڑی گھاٹیوں کی بھل، گاد اور تل چھٹ ہموار پیندے میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی ریور مارفالوجی شیر دریا کے پانیوں کی سطح کے اوپر اور پانیوں کی سطح کے نیچے بالترتیب جزائر اور اوتھل بیراٹوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے جزائر شیر دریا کی گود میں جنم لینے والی تہذیبوں کے عروج و زوال کے لافانی اور لازوال گواہ ہیں۔ بظاہر شانت سندھ ساگر، جو سورج کی شعاؤں کے منعکس ہونے سے سیماب رنگوں کی قوس قزح کا منظر پیش کرتا ہے، حقیقت میں بے لگام، بے انت بحر بے کراں ہے، جس کی ہموار سطح سے اس کی وحشت اور گہرائی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ سورج دیوتا کا کندنی وجود جب کوہ سلیمان کے عقب میں روح پوش ہونے لگتا ہے تو قدیم سنسکرت پنڈتوں کے دریائے سندھ کو ناقابل تسخیر سندھو کہنے کا جواز سمجھ آتا ہے۔ شیر دریا کے ایک یاتری کی شیر دریا سے ہم کلامی کا احوال آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سندھو کی محبت میں دل گرفتہ یاتری لکھتا ہے، یہاں پہلی بار ہم پہ سندھو کی وہ دہشت جو پہاڑی علاقوں میں طاری ہوتی تھی غالب آئی۔ سندھ کی ان عظیم الشان وسعتوں میں ہماری کشتی کی حیثیت ایک کھلونے، ایک کاغذی نو سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں ہم نے سندھو سائیں کا جلال بھی دیکھا اور جمال بھی۔ قدیم دور کے انسان نے جس طرح دیوتا تراشے اور تخلیق کیے، اس کا وجود یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے فطرت کے اس دیوتا کے حضور سلام پیش کیا، اس نے مسکرا کر کہا، کانپ کیوں رہے ہو؟ تم میرے مہمان ہو، تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ حضور بن بلائے مہمان ہیں، اس لیے خوف زدہ ہیں۔ اچھے میزبان کے لیے کوئی بھی مہمان بن بلایا نہیں ہوتا، پھر تم تو یاتری ہو۔ تو آپ نے مجھے یاتری مان لیا؟ ہاں، نہ جانے کیوں، بس ماننا ہی پڑا۔ یاد ہے تم نے ایک بار میرے قریب بیٹھ کر فی البدی کہا تھا، میرے سندھو سائیں تم سدا بہتے رہو اور میں تم پہ کوثر بھی وار دوں، اور آپ کے پانی میرے لیے ماں کے دودھ کی دھاروں کی طرح مقدس ہے۔ یاتری کہتا ہے، آپ کو یاد ہے سائیں؟ ہم بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سائیں آپ کا زیر بار ہوں، مجھے بھلا مت دیجیے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے دریا کی تکریم سے انکار ناممکن ہے جسے وجود میں لانے کے لیے دنیا کے بلند ترین
اور کرۂ ارض کے دلچسپ ترین خطۂ ارضی کے ہزاروں چشموں، گلیشیئرز اور ندیوں کو اپنا وجود مٹا کر خود کو سندھو ندی کے وجود اور متبرک پانیوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سرزمین جہاں کبھی کبھار بارش ہوتی ہے، اس کے لیے دریا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ پانی بہت پر اثر ہے، یہ انسانی خوابوں، خیالوں میں سے رس کر انسانی زندگیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ انسان کو کاشتکاری، مذہب اور جنگی طریقہ کار سکھاتا ہے۔ جب سے انسان نے اپنے جنم استھان سے ہجرت کی ہے، دریائے سندھ نے بھوکے پیاسے فاتحین کو اپنے کناروں کی طرف کھینچا ہے۔ دنیا کے سب سے ابتدائی شہر اس کے کناروں پر آباد ہوئے۔ انڈیا کا سب سے اولین سنسکرت ادب اسی دریا کے بارے لکھا گیا۔ مسلم مبلغین نے دریاؤں کے گرد ڈیرے ڈالے۔ پاکستان وادی سندھ کا سب سے جدید اور اکلوتا سیاسی مجسم اوتار ہے۔